الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مکمل مہینہ خیر و برکت سے گزرے اور اللہ رب العزت اس مہینے میں خصوصاً مسلمانوں کے اوپر خاص رحم کرم فرمائے. مختصر خلاصہ تفسیر روزانہ انشاءاللہ 10-15 منٹ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. تراویح کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا باتیں آئی ہیں تو مختصراً وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جو ہم نے رات میں پڑھے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں. ویسے تو قرآن مجید اس کی ایک آیت کی تفسیر بتانے اگر کوئی بتائے تو اس میں ہی کئی مہینے لگیں گے اور سوا پارہ اس کی تفسیر تھوڑے سے وقت میں بتانا مکمل تو نہیں ہوگا لیکن ایک مختصر خلاصہ. تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے, پھر سورہ بقرہ ہے. تراویح کے اندر سوا پارہ پڑھا گیا. سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی 176 آیت ہے. تو پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے. اس کی سورت کے بہت سارے نام بھی ہیں. الحمد شریف بھی اس کو کہتے ہیں, فاتحۃ الکتاب, ام الکتاب, بہت سارے نام ہیں. قرآن مجید کے اندر اس سورت کو پہلے رکھا ہوا ہے اور پڑھنے میں بھی پہلے, لکھنے میں بھی پہلے, حالانکہ اس سورت پہلے نازل نہیں ہوئی ہے. اور اس کے فضائل کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. مختصراً یہ کہ اس سورت کے اندر شروع کی آیتوں میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے, الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد کی آیتوں کے اندر بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ جو سب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اللہ تو مجھے سیدھی راہ پہ چلا, ہم کو سیدھی راہ بتلا. تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے تو آگے اللہ رب العزت نے پورا قرآن مجید بتا دیا کہ بندہ جو مانگ رہا ہے کہ مجھے سیدھی راہ بتلا, سیدھے راستے پر چلا, تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کیا اور آگے پورا قرآن مجید اس کے سامنے رکھا کہ یہ اگر اس کے اوپر تم چلو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے. پھر آگے سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کا نام بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کے اندر اس گائے کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو, اللہ کا حکم ہے. اس کے اوپر سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. اس کے شروع کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے, یعنی جو پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو ہدایت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے جس کے اندر طلب ہو, شوق ہو اور رغبت ہو. اللہ رب العزت ایسے بندے کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جس کے اندر طلب ہی نہ ہو, شوق ہی نہ ہو, تو ایسے کے بارے میں کہ گونگا بہرا بن کے رہتا ہے اور اس کے سامنے ہدایت کی کتاب موجود ہونے کے باوجود بھی اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا. تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے کہ متقین جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے منافقین وغیرہ کی صفات کو بیان فرمانے کے بعد پھر خصوصاً اس سوا پارے کے اندر تک 3 انبیاء کا ذکر ہے, آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ آگے آیت آئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ ایسی مخلوق کو کیوں آپ بنا رہے ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو.
تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس جو تھا اس نے تکبر کیا. گھمنڈ اور تکبر اتنی بری چیز ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس شیطان نے یہ گھمنڈ اور تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے, میں اس کو سجدہ کیوں کروں, میں اس کے سامنے کیوں جھکوں. تو اس نے غرور کیا, تکبر کیا. اور باقی فرشتوں نے یہ سوچا کہ چاہے مٹی کا بنا ہو یا اور کسی سے بنا ہو, اللہ کا حکم ہے تو ہم کو ماننا ہے. باقی فرشتوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر سجدہ کیا اور آدم اور ابلیس نے گھمنڈ اور تکبر میں سجدہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی لعنت قیامت تک کے لیے اس کے اوپر اتاری گئی اور وہ مردود ہو گیا. پھر اس نے اس کی وجہ سے یہ عہد کیا کہ میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو قیامت تک گمراہ کرتے رہوں گا. شیطان جو دشمن ہے انسان کا, وہ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا انہ لکم عدو مبین کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے دشمنی جو اس نے جاری رکھی وہ قیامت تک ابن آدم سے اس کی دشمنی جاری رہے گی اور وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا اور جو چیز کھانے جنت کے اندر منع تھی پھنسا کے ان کو بہلا پھسلا کر وہ چیز کھانے پر مجبور کیا اور آدم علیہ السلام سے جانے انجانے میں وہ غلطی سرزد ہو گئی, جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے. ان ساری باتوں کا ان آیتوں کے اندر تذکیر ہے. پھر آدم علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا, پھر اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول کیا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھوڑا تفصیل سے کہ بنی اسرائیل نام آپ نے سنا ہوگا بار بار, بنی اسرائیل. تو اسرائیل یہ جو یعقوب علیہ السلام کا نام تھا, یعقوب علیہ السلام ان کا نام اسرائیل ہے. تو ان کی اولاد جو آگے چلی, ان کی نسل, ان کا نام ہے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ہوئے, بہت سارے نبی آئے, اس میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی, اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں ان کے اوپر کی, بار بار جو انعامات فرمائے, لیکن پھر بھی جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے. شکر کرنے کے بجائے, اللہ رب العزت کا احسان ماننے کے بجائے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کہ پہلے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان کی مدد کی. فرعون جو ظلم کرتا تھا, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, کہ فرعون کیا کرتا تھا, لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ رکھتا تھا. اس طریقے کا اس کا ظلم تھا. لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. فرعون جو اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر غرق ہوا, اللہ رب العزت نے جب تک اس کی مدت تھی اس کو حکومت دی, وہ ظلم کرتا رہا, لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اسی سمندر میں غرق ہوا جس سمندر سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا. تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی یہ مدد کی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلو. تو انہوں نے پہلے تو نکلے, لیکن پھر دیکھے کہ جہاں پر جانا ہے بہت دور ہے اور جو لوگ ہیں وہ بھی بہت سخت ہے. اس طریقے کا نکلنا نہیں تھا, وہ جہاد لڑنا تھا کافروں کے خلاف. تو آدھے راستے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس آ گئے, بولے تم جاؤ, تم جا کے لڑو, ہم تمہارے ساتھ نہیں آتے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا, اسی جگہ میں ان کو بھٹکا دیا. ایک ہی وادی میں 14-15 کلومیٹر کا ایریا, جیسے مثال کے طور پر یہاں سے رکھنا کہ اتنا علاقہ تھا, اسی علاقے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے وادی تی کے اندر. صبح میں چلتے تھے, شام تک پہنچتے تھے, پھر آرام کرنے کے لیے سوتے تھے, پھر صبح ہوتے تھے تو جہاں سے نکلے تھے وہیں پر اللہ رب العزت لا کے پہنچاتے تھے. ایسے 40 سال تک بھٹکتے رہے اور وہ ایسی جگہ تھی کہ ریگستان, نہ پانی تھا نہ کھانا تھا. تو وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے, ابھی ہم بھٹک رہے,
آپ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے کھانے کا اور پانی کا انتظام ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا, منّا و سلوا, کہ ایک پرندہ, اس کا گوشت اللہ رب العزت دیتے تھے ان کو, ایسے سامنے آتے تھے, پکڑ کے کھاتے تھے. اور پھل ارے اللہ رب العزت براہ راست اپنی طرف سے بیچتے تھے. پھر بولے کہ پانی چاہیے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنا عصا جو پتھر پر مارو, پتھر پر مارے, 12 چشمے اس پتھر سے نکلے. تو یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کیا کہ پہلے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ فرعون غرق ہو گیا پانی میں, اور اسی پانی میں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر, اپنے ساتھی کو لے کر نکلے. اور پھر ایسی جگہ جہاں پر کھانے پانی کا انتظام نہیں تھا, اللہ رب العزت نے آسمان سے دسترخوان اتارا, اور اسی وادی کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے. تو یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتی رہی, لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی آنکھیں نہیں کھلتی تھی. تو اللہ رب العزت اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے, اور تمام لوگوں سے تم کا افضل بنایا. یعنی انبیاء تمہارے اندر آتے رہے, موسیٰ علیہ السلام اور دیگر سارے نبی ان کے اندر آتے رہے, لیکن پھر بھی ایک دن جو غلطی کرتے تھے پھر توبہ کرتے تھے, پھر دوسرے دن وہی حال. تو اللہ رب العزت نے بار بار تنبیہ کی کہ اس طریقے سے اگر تم کرتے رہو گے تو ناکام ہوں گے. اسی لیے یہودی آج ہم دنیا میں کہتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم ہے, انہوں نے ساری چیزیں دیکھی اور جاننے سمجھنے کے باوجود بھی سرکشی میں اور ہر بدنی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے. تو اس یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے آزمائش سے گزارا. ہم جانتے بھی اس میں سے کہ پہلے تو ان کے گاؤں والوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو کہا کہ تو جو ہے خدا نہیں ہے, اور یہ جو بت پتھر کے تم بناتے ہو یہ خدا نہیں, اللہ تو وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. تو ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا, آگ کے اندر ڈالا گیا. اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ان کو جلانا نہیں, پھر وہاں سے نکالے گئے. اللہ رب العزت نے بہت طرح سے آزمائشیں دیے, اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے. پھر جب اولاد ہوئی اسماعیل علیہ السلام, تو اللہ رب العزت نے ذبح کرنے کا حکم دیا, جس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں. اس آزمائش کے اندر بھی کامیاب ہوئی کہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے ماننا ہے, چاہے اولاد ہی قربان کرنے کا حکم کیوں نہ ہو. تو اس آزمائش کے اندر بھی کامیاب ہوئی. تو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا قربانی کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے کی. بیت اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوا, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اور جب کعبۃ اللہ تعمیر کر کے ہوا, بنا کر ہوا, تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے نسل میں, میری اولاد میں ایک ایسے نبی کو بھیجنا جس کی شان نرالی ہو. اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کی, اور اس دعا کا نتیجہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی شکل میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرما. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے دعا قبول کی, اور ان کی اولاد میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے. پھر آگے ایک چیزیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ جو چیزیں حرام ہیں. ایک تو مردار جانور, کہ جانور جو حلال بھی ہے, اگر وہ مردار ہو جائے, ذبح کیے بغیر مر جائے تو پھر اس کو کھا نہیں سکتے. پھر خنزیر ہے وہ حرام ہے, تو اس کا تذکرہ ہے. پھر ایسی چیزیں جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے, اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے, وہ چیزیں بھی حرام ہیں. یا پھر اللہ کا نام لیا جائے اور اس کے ساتھ اور بھی کسی کا اس کے اوپر نام لیا جائے, جس کو نظر و نیاز کہتے آج کی زبان میں. تو اگر اللہ کے علاوہ کا